اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اردو میں اور بعد میں پشتو میں بات کروں گا۔ جتنے بھی لائیو ویور ہے اور جتنے بھی اشرف المخلوقات ہے، سب پر سلامتی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں سرے سے بات کروں گا۔ بہت ساری باتیں شاید آپ لوگوں نے سنی بھی ہوگی، وہ وضاحت کی خاطر، تاکہ واضح ہو جائے کہ ہم یہ پیغام کیوں لے کر آئے ہیں، جس پیغام کو پشتون قوم اپنے لیے ایک ذریعہ نجات سمجھتی ہے، اس کو دیگر لوگ کسی اور نظر سے کیوں دیکھتے ہیں، اور وہ اصل ہے کیا۔ سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں ویری سٹارٹ سے، وہاں سے جہاں سے آغاز ہوا تھا۔ 1947 میں پاکستان مرز وجود میں آیا۔ 1948 میں پاکستان کو کشمیر میں جنگ لڑنے کی ضرورت پڑی، اور پھر سر فہرست قبائلی لوگ وہاں جا کے لڑے، بغیر کسی تنخواہ کے۔ 1949، 1948 اور پھر 1965 تک ان لوگوں کو ترقیاتی کاموں میں کسی نے یاد نہیں کیا، نہ معاشی ترقی، نہ ایجوکیشن، نہ کسی اور لحاظ۔ لیکن جب 1965 میں جنگ کی ضرورت پڑی تو پھر ان لوگوں کو یاد کیا گیا، اور 1965 کے جنگ میں بھی وہ لڑے، جس کے ریکارڈز پاکستانی فوج کے ساتھ بھی پڑے۔ پھر 1971 میں بھی قبائلی علاقوں کے لوگوں نے بغیر کسی تنخواہ کے پاکستانی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ لڑائی کی انڈیا کے خلاف۔ 1948 کے جنگ میں میرے دادا ابراہیم خان کو ایک فخر کشمیر سرٹیفکیٹ بھی دیا گیا۔ وہ لڑتے لڑتے سری نگر تک پہنچ گئے تھے، وہ ہمارے گھر میں پڑا تھا، پھر بعد میں جلایا گیا۔ کس نے جلایا وہ بات میں جس وقت جلانے کیا آتا ہے وہاں کروں گا۔ پھر 1971 کے بعد رشیا وار آئی، اس کے لیے قبائلی علاقوں کو استعمال کیا، پورے پشتون قوم کو استعمال کیا گیا۔ یہ ہم نہیں کہتے، ہم سادہ لوگ قبائلیوں کو اور پشتونوں کو تو 30 سال بعد پتہ چلا کہ وہ جو بھی یہاں پاکستان کے ادارے آتے تھے اور ہمیں کہتے تھے کہ آپ لوگ لڑیں، اسلحہ دیتے تھے، وہ امریکہ کے لیے کر رہے تھے، اور امریکہ نے اس ملک کو پیسے دیے تھے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا جنرل ضیاء اللہ کو جب پہلی کیس میں 80 کروڑ ڈالر وہ دے رہے تھے امریکہ، تو اس نے کہا تھا کہ یہ ہمارے لیے مونگ پھلی کی چھلکے جیسی، ہم یہ نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد 2 ارب 20 کروڑ ڈالر کتنے دیے تھے، پھر انہوں نے وہ جنگ لڑنے کے لیے قبائلی لوگوں کو اور دیگر علاقوں کو، پشتونوں کو یہاں پر تیار کیا، اسلحہ بیچنا شروع کیا، دے دیا ویسے۔ یہی حال تھا، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے کچھ نہیں کہا ہے۔
یہ سمجھنے کے بعد بھی کہ جو کچھ ہو رہا تھا اصل میں وہ اپنے مفادات کے لیے اس طرح کر رہے تھے. ہمارے علاقے کے پورے تحصیل میں 1974 میں پہلا اسکول بنا ہوا ہے. 1948 کے جنگ میں وہ لڑے تھے. جنگ کے لیے 65 اور 48 اور 71 جنگ کے وقت تو یاد کیا گیا تھا، لیکن ترقی اور تعلیم کے لحاظ سے نہیں. لیکن پھر بھی ہم نے کسی سے کوئی گلہ نہیں کیا ہے قبائلی. پھر اس کے بعد جب 1971 کے بعد یہاں پاکستان میں ایک جمہوری حکومت بنی تو ان قبائلیوں کو ووٹ ڈالنے کا بھی حق نہیں تھا. اس کے بعد صرف ملکان کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا تھا، اور 20-30 سال تک ایسا رہتا. یہ بھی کوئی بات نہیں تھی. اور پھر اس کے بعد امریکہ وار، وہ جنگ جس میں ہم معجزاتی طور پر آج بچ کے نکلے ہیں، زندہ ہے. وہ جنگ کیسے ہوا، میں نے خود کیا دیکھا ہے وہ بیان کرنے جا رہا ہوں. 2004 میں ہمیں پتہ چلا کہ وانا میں کچھ لوگوں نے، جن کو القاعدہ کا نام دیا جا رہا ہے، اس نے ایف سی پر حملہ کیا اور ایف سی نے اس پر جوابی حملہ کیا. اس کے بعد تحصیل سروکئی کے ایک علاقے میں اس طرح کچھ حملے ہوئے. پھر ہمیں اپنے علاقے سے نکال دیا گیا. ہم اپنے علاقے سے نکل گئے. یہ آپ کے لیے، اس بندے کے لیے جو کبھی آئی ڈی پیز نہ بنا ہو، اس کے لیے چند جملے ہیں کہ لوگوں نے علاقہ چھوڑ دیا. ہم میرا اس وقت تقریباً 12-13 سال عمر تک، 12 سال. ہم ڈی آئی خان آئے. قبائلی لوگوں کا سارا جو دار و مدار تھا گھر چلانے کا، گھر کا خرچہ برداشت کرنے کا، وہ اپنے علاقے پر انحصار تھا اس کا. وہ پھر سب کچھ نہیں تھا اس کے ساتھ. وہ غربت کی حال میں وہاں پھر رہے تھے. ایک طرف اگر خاندان کا جو سربراہ ہے اس پر بوجھ تھا، تو دوسری طرف بچوں پر اور عورتوں پر ایک سائیکالوجیکل پریشر تھا. وہ اپنے علاقے کی طرح مطلب وہ چل پھر نہیں سکتے تھے. کوئی نیا علاقہ تھا جو اس کو نہیں جانتے تھے. تو پھر برداشت کیا، 5-6 مہینے واپس آئے. پھر 2006 میں پھر بگایا، ہم پھر واپس آئے. 2005 میں ہمارے علاقے کے چند مشران نے یہ بات کی کہ بھائی اس جنگ سے دور رہیں لوگ. یہ ہمیں پتہ ہے رشیا کے ساتھ جنگ میں اس طرح ہوا تھا. پھر بعد میں ہمیں کہا گیا کہ یہ تو آپ لوگوں کو ہم نے استعمال کیا ہے، اس لیے آپ لوگ اس جنگ سے دور رہیں، یہ جنگ نہ کرے. یہ جنگ کوئی گیم ہے، جنگ نہیں ہے، یہ معاشی جنگ ہے. پھر جو بھی اس طرح کی بات کرتا تھا وہ شوٹ کر دیا جاتا تھا. مطلب عوام میں جو لوگ شعور پھیلانا چاہتے تھے وہ لوگ مار دیے جاتے تھے. وہ ہمارے مشران تھے، وہ لوکل لیڈر تھے، وہ ہمارے علاقے کی خوبصورتی تھی. یہ جو آج ایک الزام لگایا جا رہا ہے کہ جب طالبان تھے تو اس وقت قبائلی عوام کہاں تھے، پشتون کہاں تھے. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ 2004-05 سے یہ لوگ ان لوگوں کا خون بہہ رہا ہے. اس کے خلاف، ان کے خلاف آواز کس نے اٹھایا سب سے پہلے؟ یہی قبائلی لوگوں نے، یہی پشتون لوگوں نے. لیکن خیر وہ نہیں مانتے ہیں، نہ مانے، بالکل نہ مانے. ہم نے اس کو ماننے کے لیے کیا بھی نہیں تھا، اور ہمیں پتہ ہے وہ تاریخ میں بھی پھر کہی. پھر 2006 میں آپریشن ہوا، ہم گئے، واپس آئے. جب بھی آپریشن ہوتا تھا ہم جاتے تھے، اپنے علاقہ چھوڑ کے چلے جاتے تھے، اپنے گھر کا سامان چھوڑ کے چلے جاتے تھے. واپس آتے تھے تو طالبان پہلے سے سٹرانگ ہوتے تھے، اور آرمی بھی اور بہت سارے مورچے اور قلعے وغیرہ بنا چکے ہوتے تھے. لیکن نقصان عام عوام کا اکثر ہوتا تھا. 2007 میں بھی ہم گئے اور واپس آئے. 2009 میں پھر آپریشن شروع ہوا. اس وقت
مجھے آج بھی یاد ہے، ہم کالج میں تھے اور اوپر سے ایک ایسی فضا پیدا کی گئی تھی جیسا کہ ہم سارے لوگ دہشت گرد ہو. خدا کی قسم اسکول کے ٹیچر ہمیں کہتے تھے کہ جب آپ لوگ خودکش حملہ کرتے ہو تو کتنے پیسے آپ لوگ لیتے ہو. یعنی وہ ہم سب کو دہشت گرد خودکش وغیرہ سمجھتے تھے، اور میڈیا کے ذریعے ہمیں یہ سب دکھایا گیا تھا. بس وہ کوئی بھی یہ بات نہیں چل رہی تھی کہ وہاں کے مشران اور لوگ ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں. 2005 میں کتنی بڑی لڑائی وانا میں ہو گئی، لیکن وہ کسی کو یاد نہیں کیونکہ میڈیا پر اس طرح باتیں نہیں لائی جاتی. پھر 2009 میں خود کالج میں تھا. 20 دن اپنا جو خاندان تھا وہ مطلب لاپتہ تھا، مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہاں ہیں. پھر 20 دن بعد پتہ چلا کہ وہ پہاڑوں میں آ رہے ہیں کسی نے ہمیں. اس وقت راستے میں مختلف گروپس کھڑے تھے اور وہ آرمی سپورٹڈ تھے. وہ کینٹ میں رہتے تھے، وہ لوگوں سے پیسے بھی لیتے تھے، وہ لوگوں کو مارتے بھی تھے، جان سے مارتے تھے. کوئی بات نہیں کر سکتا تھا. لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ رہے تھے. خوش قسمت تھا وہ انسان جس کو صرف ایک ٹینٹ ملتا تھا. اکثر لوگ یہ جو کیکر ہے اس سے اپنے چادر اڑ لیتے تھے، اس کے نیچے زندگی گزار رہے تھے. یہ آپ لوگوں کے لیے صرف باتیں ہیں. وہ لوگ محسوس کر سکتے جس نے اس طرح حالات دیکھے ہیں. وہ قبائلی جس کا اپنا گھر تھا، جس کا اپنا علاقہ تھا، جس کا اپنا گاؤں میں دکان تھا، بھیڑ بکریاں تھے، اسکول تھا، وہ کچھ نہیں تھا. وہ پھر فقیر بن چکے تھے. وہ لوگ جو مہمان نوازی کے مثال تھے وہ بھیک مانگنے کے لیے روڈوں پر کھڑے تھے، پر کسی نے کچھ نہیں کہا. پھر یہاں پر لوگوں کا پکڑ دکڑ شروع ہوا. ہمارے علاقے میں نادرا کے آفس نہیں ہوتے، ابھی بنائے پہلے نہیں تھے. بہت سارے لوگوں کے شناخت کارڈ نہیں بنے ہوئے تھے. پھر جیسے وہ کسی چیک پوسٹ پہ آتے اور وہ شناختی کارڈ کا پوچھتے، پھر وہ اٹھا دیے جاتے اور غائب ہو جاتے تھے. آج بھی بہت سارے لوگوں کے 10 سال پورے ہو گئے، 9 سال 8 سال پورے ہو گئے کہ وہ لاپتہ ہیں. بھائی جان، آپ لوگوں کے ساتھ کبھی نہیں ہوگا. اس ماں کا جس کا بیٹا لاپتہ ہے، اس باپ کا جس کا بیٹا لاپتہ ہے، اس عورت کا جس کا خاوند، جس کا ہسبینڈ لاپتہ ہے، اس بیٹے کا جس کا باپ لاپتہ ہے. کوئی آپ کا فوت ہو جائے، اس کی لاش دیکھو گے 2-3 مہینے میں تھوڑا صبر آ جائے گا. لیکن جب کوئی لاپتہ ہو جاتا ہے تو اس طرح لگتا ہے جس طرح روزانہ اس کا لاش آپ کے گھر میں پڑا ہو. کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. جو بھی کچھ کہنے کی جسارت کرتا تھا کہ میرے بھائی کو لے کے گئے، وہ بھی پھر اس کو لے جاتے تھے. ابھی بھی یہ جو ہمارے پاس لسٹیں ہیں، جو لوگ واپس آ رہے ہیں، اس میں اکثریت بھائیوں کو یہ ہوتے 2 بھائی 3 بھائی. وہ اس لیے کہ جب کوئی ایک بھائی وہ غائب کر دیتے، دوسرا بھائی جب اس کے پیچھے جاتا تھا، اس کا پوچھتا تھا تو وہ بھی غائب ہو جاتا تھا. پھر لوگوں نے اپنے بھائی اپنے بیٹے کے پوچھنا بھی چھوڑ دیا، کیونکہ وہ گھر میں کوئی ایک بندہ رہ گیا، کوئی 2، اس کی مائیں، اس کی بہنیں اس کے قدموں میں اپنے چادر ڈالتے تھے کہ آپ لوگ اس چیز کا نہ پوچھے جو چیز آپ لوگ پوچھ رہے ہیں. ہم پھر ان لوگوں کے کیا اثر بنایا گیا جو ان لوگوں کو انہوں نے لاپتہ کیا. پھر ان کے ذریعے کاروبار بند تھا گیا. پھر پولیس والے آتے تھے، اس کے اپنے جاسوس تھے کہ آپ اتنے پیسے دے دیں، ہم آپ کو واپس کر کے دیں گے. ابھی بھی کراچی میں ہزاروں مثال ہے کہ ان لوگ وہاں کے لوگوں کو جو قبائلی لوگ تھے وہ لے کے گئے، پھر 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ روپے پھر واپس دیے. اور جن کے ساتھ پیسے نہیں ہوتے تھے
پھر ان کو شوٹ کر دیے جاتے تھے. پھر شوٹ کرنے کے بعد لاش کے پیسے لیے جاتے تھے. لاش کا ریٹ پہلے 80,000 روپے تھا, پھر 2 لاکھ پہنچ گیا. آپ لوگ یقین نہیں کرو گے کیونکہ آپ لوگ انسانیت پر یقین نہیں رکھنا چاہتے. آپ لوگوں کا یقین انسانیت پر نہیں, اپنائیت پر ہے, لیکن ہمارا انسانیت پر ہے. ہم ہر جگہ جہاں پر انسانیت کے ساتھ ظلم ہوگا ہم اس کے ساتھ ہوں گے, کیونکہ ہم نے ظلم دیکھا ہے کہ ظلم کیا ہوتا ہے. 2010 تک ہمارے علاقے کا کوئی بھی ایسا مشر نہیں رہا, کوئی ایسا لیڈر نہیں رہا جو ہمارے لیے بات کر سکتا تھا. آخر کار ہمارے MNA مولانا معراج الدین صاحب کو بھی, جس نے پارلیمنٹ میں ایک بیان کیا جس میں فوج پر تنقید کیا گیا تھا, پھر جب وہ اپنے علاقے آ رہے تھے تو راستے میں اس کو شوٹ کر دیا گیا. پھر کوئی, اور یہ مشران کو صرف شوٹ کرنا نہیں تھا, اکثر اس کا سر کسی اور جگہ پڑا ہوتا تھا اور باڈی کسی اور جگہ پڑی ہوتی تھی. اور آج ہمیں کہتے تھے کہ جب طالبان تھے تو اس وقت آپ لوگ کہاں تھے. ان قربانیوں سے بھی اس کو شرم نہیں آتی. وہ عبرت کے نشان بنائے جاتے تھے جو لوگ یہ بات کرنا چاہتے تھے. پھر اپنے سامنے لوگوں نے دیکھا کہ جو لوگ طالبان تھے وہ فوج کے کیمپ میں رہ رہے ہیں. وہ ایک دھوکہ تھا. پھر کوئی یہ بات نہیں کر سکتا تھا. یہاں یہ بات کہ فوج, پاکستانی ادارے اور طالبان آپس میں ملے ہوئے, یہ ناقابل معافی جرم تھا. اگر آپ اس طرح کی بات کرتے تو آپ دوسرے دن سر آپ کا کسی اور جگہ اور باڈی کسی اور جگہ پڑی ہوتی تھی. وہ مشران جس میں جرت تھا وہ پھر سارے مار دیے گئے. 2010 میں میں نے خود FSC کمپلیٹ کی. 2011 میں میں نے گومل یونیورسٹی میں ایڈمیشن لی DVM کے لیے. میں نے دیکھا وہاں پر یونین ہے اسٹوڈنٹ کے. پھر میں چونکہ بچپن میں میرے والد صاحب نے ہمیں ایک چیز بتائی تھی, اسٹڈی اسٹڈی اسٹڈی. اس کے علاوہ کسی اور چیز کا تجربہ ہمارا نہیں تھا. ہمیں بچپن سے صرف اسٹڈی کے لیے, مطلب اس کی عادت پڑ گئی تھی. میرے والد صاحب ایک ٹیچر ہیں, وہ اپنے تنخواہ سے جتنے بھی پیسے بچتے تھے فروٹ نہیں لاتے تھے, بکس لے آتے تھے گھر. بس ہم رات کے وقت جب اسٹڈی کرتے تھے, جیسے ہی وہ فائرنگ شروع ہو جاتی تھی ہم اپنے والد کو کہتے بابا اس چھٹی کو, مطلب ہم چھٹی کریں ابھی. تو وہ اکثر دن ایسے گزارے. پھر تو نیند میں نہیں آتی تھی کیونکہ وہاں لڑائی تھی. اور پھر وہاں پر جب میں نے دیکھا کہ یہاں پر مطلب وہ تو ہے اسٹوڈنٹ یونین, لیکن کوئی بھی امن کی بات نہیں کرتا, کوئی بھی پیس کے لیے آواز نہیں اٹھاتا. تو 2012 میں نے وہاں کے جو اسٹوڈنٹ یونین تھے اس کے لیڈر کو بتایا کہ امن کے لیے آواز اٹھائی جائے. تو اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے امن کی آواز اٹھانے کا سزا کیا ہوتا ہے. 2014 میں مجھے حالانکہ کوئی تجربہ نہیں تھا کسی تنظیم کو چلانے کا, لیکن پھر بھی میں نے وہاں کا جو الیکشن تھا وہ لڑا. آپس میں کچھ قبائلی کلیشز کی وجہ سے مجھے سارے ووٹ دیے گئے اور میں پاس ہو گیا. اور مجھے تو چونکہ تجربہ نہیں تھا اس لیے اپنی انداز سے میں نے وہاں لڑکوں کو کنوینس کیا کہ مطلب ہم امن کے لیے آواز اٹھائیں. ہم یہ جو آپریشنز میں عام لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے, ہم یہ جو آپریشنز سے پہلے جو ماحول تھا اور بعد میں بھی اسی طرح ماحول ہوتا ہے, اس چیز کے خلاف یہاں جو طالبان ظلم کرتے ہیں, فوج ظلم کرتے ہیں, اس کے خلاف کوئی آواز اٹھائی جائے. بہت مشکل تھا. 2014 میں جب میں وہاں پریزیڈنٹ بنا, سب سے پہلا احتجاج جو ہم نے کیا وہ تب کیا جب میرلی میں ایک گھر پر پاکستانی فوج نے بمباری کی اور اس کے 30 کے قریب افراد, بچے اور عورتیں اس میں شہید ہو گئے.
پھر دوسرا احتجاج وہاں کے علاقے کے ایک تھا پرنسپل سنولا، اس کے گھر پر حملہ ہوا اور اس کے بچے اور اس کی بیوی اور جتنے بھی تھے وہ شہید ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ پھر ہم نے دوسرا احتجاج کیا، اس کے بعد پاکستانی اداروں نے ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیا، اور وہ مطلب پاکستانی اداروں کی طرف سے دھمکی اس طرح سمجھی جاتی تھی جس طرح مطلب اسرائیل کسی کو دھمکی دے رہی ہے کہ میں آ رہا ہوں۔ تو پھر ہمارے دوست جو تھے وہ مجھے کہہ رہے تھے آپ پاگل ہو، یہ ہمیں مار دیں گے، بہت کم دوست ہم نے پا لیے تھے۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی شروع ہوئے تھوڑا تھوڑا حوصلہ مل رہا تھا، کیونکہ وہ اس وقت میں ہم 10 15 یا 20 یا 30 بندے آ جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد 5-6 مہینے تک ہم کوئی وہ نہیں کر سکتے تھے ایکٹیویٹیز، بہت زیادہ پابندیاں تھے۔ 2015 میں بھی یہی ماحول تھا۔ 2016 میں یونیورسٹی سے فارغ ہوا، اس کے بعد ہم اپنے علاقے چلے گئے۔ ہم نے 7 سال آئی ڈی پیز کے طور آئی ڈی پیز مطلب گزار دیے، ہم نے 7 سال تک آئی ڈی پیز تھے ہم۔ تو جب اپنے گھر چلے گئے تو پہلے تو ہم نے کہا تھا کہ ابھی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے علاقہ کلیئر کیا ہے، یہاں طالبان وغیرہ کچھ نہیں ہے، یہاں سے کہانی شروع کرتے ہیں کہ ہمارا اصل سٹرگل پھر شروع ہو گئی۔ تو ہم نے دیکھا کہ چیک پوسٹ بہت زیادہ ہیں، لیکن چیک پوسٹ اس طرح چیک پوسٹ نہیں ہے جس طرح یہ لاہور، اسلام آباد اور دیگر علاقوں میں چیک پوسٹ ہوتے ہیں۔ آپ کو کسی چیک پوسٹ پر 300 میٹر پہلے اتار دیا جاتا ہے، پھر دونوں ہاتھ اوپر کر کے ہم جاتے تھے، وہاں پر ایک کمرہ ہوتا تھا، وہاں سے تصویر لی جاتی تھی ہماری، اور پھر مطلب انٹری ہو جاتی، پھر ہم جاتے تھے۔ اور اس دوران اگر کسی نے بھی تھوڑی سی بھی کوئی سوال پوچھا یا کوئی ادھر ادھر مطلب دیکھ لیا تو پھر ان کو سزا دی جاتی تھی۔ میں پہلے بار جب جا رہا تھا گھر تو چکملئی چیک پوسٹ پر جو بیہیویئر میرے ساتھ ہوا بہت دکھ ہوا۔ تو پہلا چیک پوسٹ، پھر بعد میں چیک پوسٹ، اس وقت میں بیان کرتا ہوں خرگئی چیک پوسٹ پر انٹری ہوئی، اس کے بعد پھر جنڈولا کے جو مطلب ایک غار ہے اس سے پہلے تھی، پھر جنڈولا پر، پھر چکملئی کے اوپر سائڈ پر ایک چیک پوسٹ تھی، پھر چکملئی نیچے، پھر سپلاتوئی میں، پھر شاہور میں، پھر بنگش والا، پھر ماول خان سرائی، پھر رشوڑا، اس طرح کے چیک پوسٹ، مطلب بہت سارے چیک پوسٹ، اور ان ہر چیک پوسٹ پر گزرنا، اور پھر ہر چیک پوسٹ پر ایسے باتیں سننا، گالیاں تو بالکل ان کی ایک عادت تھی، لوگوں کو مارنا پیٹنا، یہ سب اپنے آنکھوں سے جب دیکھا۔ اپنے گھر جب چلے گئے، گھر مسمار تھا، گھر کا سامان نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ کمروں کا جو روف مٹیریل ہے وہ بھی کوئی لے گئے تھے۔ میرے والد صاحب ہر بار کہتے تھے، لوگوں نے پہلے بتایا کہ وہاں گھروں کو مسمار کیا گیا اور گھروں کا سامان چوری ہوا ہے، تو میرے والد صاحب کہتے تھے کہ بس جو کچھ بھی ہو جائے، صرف وہ جو ہماری کتابیں ہیں، کتابوں کو کوئی مسئلہ نہ ہو مطلب۔ لیکن جب ہم چلے گئے تو ہمارے کتابیں وہاں نہیں تھے۔ پھر میرے چھوٹے بھائی آئے، اس نے کہا کہ گاؤں کے بیچ میں ایک ڈھیر پڑا ہوا ہے، کتابیں کسی نے جلائے ہیں۔ میرے دادا کا وہ سرٹیفکیٹ بھی اس میں جلایا گیا تھا، اور جتنے بھی بکس تھے وہ جلائے گئے تھے۔ میرے والد صاحب جب وہاں سے آئے تو 2-3 کتاب جلے ہوئے پڑے تھے، وہ لے کے آئے، باقی کچھ نہیں تھا۔ شام کو پتہ چلا جب دوستوں کے ساتھ وہاں لوگوں کے ساتھ ملے نماز کے لیے، اور نماز بھی اس طرح کہ آپ جب شام کا نماز ہوتا تھا تو آپ صرف نماز جا سکتے تھے، واپس پر ڈائریکٹلی وہاں، خدا کی قسم مجھے آمنے سامنے کہا ہے، وہاں میں دوست کے ساتھ کھڑا تھا نماز کے بعد، تو آرمی والے وہاں سے جا رہے تھے، اس نے مجھے آواز دی کہ یہاں پر کھڑا نہیں ہونا ہے، ڈائریکٹلی گھر جانا ہے، مطلب گھر سے باہر وہ ہمیں نہیں چھوڑتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، وہ دوست نے، کہ جو گھروں کا سامان ہے، روف مٹیریل ہے، وہ اوپر ان سے مورچے بنا دیے گئے ہیں، اور جو چیک پوسٹ ہے وہاں لے کے گئے ہیں، یہ جو بھی علاقے وہ اوپن کرتے ہیں ان کا سامان لے جاتے ہیں۔ تو ہم نے پھر بھی کچھ نہیں کہا ہے، گھر میں مسمار تھے، آپ کا گھر کوئی مسمار کر دے پھر آپ کو پتہ چلے گا، آپ کے گھر کا سامان کوئی لے جائیں پھر آدمی کو محسوس ہوتا ہے۔ لیکن ہم چونکہ اتنے مطلب شکار ہوئے تھے ان چیزوں کے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ آئی ڈی پیز ہم اس طرح نہیں بنے کہ آئی ڈی پیز مطلب ہم آسانی سے اپنے گھروں سے نکلے اور یہی کھانا گئے، اس طرح نہیں ہوتا تھا۔ اوپر سے جیٹ یانوں کی بمباری شروع تھی، اور نیچے سے ہر جگہ پر چیک پوسٹ اور ہر جگہ سے فائرنگ۔ وہ ہم جب یہ 2015 میں 2009 میں یہ اکتوبر میں جب لوگ آ رہے تھے تو ہمارے علاقے میں
ایک عورت کو اور اس کی بچی تھی اس کو بھی شوٹ کر دیا گیا، صرف وہ گھر سے نکلے تھے اور اس کا کوئی گناہ نہیں تھا. اور وہ جب اس عورت کو مارا تھا تو وہ بچی دور بھاگ رہی تھی، 1.5 کلومیٹر تک اس پر فائرنگ ہوتا رہا، لیکن پتہ نہیں کس طرح وہ بچ گئی تھی. پھر اس کے بعد اس پر ایک مارٹر گولا اس کے سینے پر پڑی تھی. اور پھر وہ جب 4-5 دن بعد کرفیو ختم ہو گئی اور لوگ اس کو دیکھنے آئے تو دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کی طرف پھیلی ہوئے تھے. تو اس طرح کے سین ہم نے دیکھے تھے، ہم نے سنے تھے، ہمارے علاقے میں ہوئے تھے. ہم ان چیزوں کے ساتھ عادی تھے. یہ میں کہہ رہا ہوں وہاں پر لوگوں کو اٹھایا، مشر کو مارا، کسی کو اغوا کیا، تو یہ اس طرح باتیں ہیں کہ یہ تو صرف ہم مطلب بات کرتے ہیں. یہ اندر سے فیلنگ سارے تقریباً غریب طبقے کے لوگوں کو یہ ٹارگٹ ہوتے تھے. جو تھوڑے مطلب اچھے تھے تو وہ لوگ اس کا حکومت میں جان پہچان وغیرہ تھے تو ان کو مسئلہ تو تھا، لیکن سب سے زیادہ مسئلہ غریب لوگوں کو زیادہ ہوتا تھا. تو یہی سب کچھ جب ہم نے دیکھا تو اس کے بعد تو بات بھی نہیں کر سکتے تھے کہ مطلب ہمارے ساتھ ایسا ہو. پھر اس کے بعد علاقے میں کسی بھی کونے میں کوئی بم پڑتا تھا یا کوئی فائرنگ کی آواز آتی تو پورے علاقے کو گھیرے میں لے کر ان سب پر تشدد کیا جاتا تھا. سب سے پہلے چگملئی میں واقعہ ہوا اور اس کے بعد وہ آئے اور وہ وہاں بوڑھے تھے، 70 سال کے بوڑھے تھے خدا کی قسم اس میں، اور 10 سال 8 سال کے بچے تھے، ان سب کو نکالا اور ان سب پر تشدد شروع کیا. اور پھر دوسرے گاؤں میں، پھر مدینہ موڑ میں، پھر ماوری خان سرائے میں، پھر گانا بات گل میں، پھر لدہ میں، ہمارے جو آس پاس علاقے ہیں، پھر سرنوغا میں، اس طرح لوگوں کو مطلب کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے بعد پورے علاقے کو سیل کرنا. اس میں بعد میں تو پھر یہ شروع ہوا کہ وہ خواتین کو بھی لے جاتے تھے. لدہ میں 4 دن تک خواتین کو انہوں نے وہ اسکول میں بند کرتے تھے، اور پھر ان کے جو مرد تھے وہ اس کو کسی اور جگہ پر بند کرتے تھے. یہ ہمارے لیے بہت ہی مطلب شرم کی بات تھی، بہت زیادہ بےغیرتی تھی ہمارے معاشرے. لیکن چونکہ وہ اتنے پاورفل تھے کہ اگر کوئی آواز اٹھاتا تو پھر دوسرے دن غائب ہو جاتا تھا. اور پھر دوسری بات، وہ جو طالبان تھے اس کو بھی واپس لے کے آئے، وہ بھی علاقے میں تھے، وہ ان کے لیے جاسوسی کرتے تھے. کوئی توق نہیں تھا کسی غریب بندے کے لیے کہ وہ آواز اٹھائیں. پھر اس طرح جب شروع ہوا، پھر دوبارہ مائنس پڑے تھے وہاں علاقے میں. 78 بچوں کے، یہ صرف 2017 میں، 2016-17 میں 78 بچوں کے یہ جو پاؤں ہیں، کسی کے آنکھ ضائع ہوا، کسی کے یہ بچے اس کے شکار ہو گئے. اس کے بعد ہم نے احتجاج کیا. سب سے پہلے احتجاج 27 مئی 2016 کو کیا. گن خط کا واقعہ ہوا. یہ قبائلی علاقوں کے جو مطلب خواتین ہیں اس کا ایک ثقافتی لباس ہے. تو اس کی بے عزتی جو پاکستانی فوج نے کی تھی، شاید تاریخ کی کسی بھی حصے میں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ اتنی بڑی بے عزتی قبائلی خواتین کی لباس کی ہوئی. پھر اس کے خلاف ہم نے احتجاج کیا. احتجاج کے بعد ڈائریکٹلی پاکستانی اداروں کی طرف سے مجھے خود بھی کال موصول ہوئے، میرے دوستوں کو بھی، اور بینتیا انہوں نے دھمکیاں دے دیا، اور جتنے بھی لوگ تھے مطلب ہم اکٹھے ہوئے تھے ان کو. اس کے بعد ہماری وہ یونٹی قائم نہیں رہی اس کی وجہ سے کہ وہ ان کو دھمکیاں دیتے تھے. پھر وہ سارے خاموش، تقریباً بہت سارے چلے گئے. پھر اس کے بعد پھر ہم نے میٹنگ شروع کی مسعود تحفظ موومنٹ کے نام سے. پھر 15 نومبر 2016 کو پھر احتجاج کیا. اس وقت تقریباً یہ 20-22 آئی ای ڈیز کے شکار تھے بچے. اور پھر اس کے علاوہ 16 تھے کہ کتنے اس طرح واقعات ہوئے تھے کہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے بعد عام لوگوں پر تشدد کیا گیا تھا، اور اس تشدد میں عام مطلب شہید بھی ہوئے تھے. یہ چکملئی میں جب پہلا واقعہ ہوا تو اس میں شاکرام نام کا ایک جوان تھا جو اپنے علاقے کے مطلب یہ جو بیڑ بکرے ہیں وہ اس کا چرواہا تھا. جتنے بھی لوگ تھے وہ ان کو تھوڑے پیسے دیتے تھے، اس سے اپنے والدین کو وہ مطلب اس کی کفالت کرتے تھے. لیکن پھر اس کو پھر مار دیا، وہاں تشدد کرتے کرتے وہ شہید ہو گیا. پھر اس کو قبرستان میں جب وہ مطلب وہ لاش پھینکتے تھے فوج، تو اس وقت بھی اس کی آنکھ پر پٹی تھی اور ہاتھ باندھے ہوئے تھے، اور پھر صرف اعلان ہوتا تھا کہ اس کی کسی نے تصویر نہیں نکال لی. یہی مسئلہ تھا.
ہر جگہ پر ہر گاؤں میں یہ ہو رہا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اردو میں اور بعد میں پشتو میں بات کروں گا. جتنے بھی لائیو ویور ہے اور جتنے بھی اشرف المخلوقات ہے سب پر سلامتی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں سرے سے بات کروں گا. بہت ساری باتیں شاید آپ لوگوں نے سنی بھی ہوگی. وہ وضاحت کی خاطر تاکہ واضح ہو جائے کہ ہم یہ پیغام کیوں لے کر آئے ہیں. جس پیغام کو پشتون قوم اپنے لیے ایک ذریعہ نجات سمجھتی ہے اس کو دیگر لوگ کسی اور نظر سے کیوں دیکھتے ہیں اور وہ اصل ہے کیا. سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں ویری سٹارٹ سے. وہاں سے